اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں، آپ کے اوپر اگر قرضے کے انبار بھی ہیں نا، وہ بھی اتر جائیں گے۔ یہ صورت آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس میں حدیث شریف کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے نا، تو یہ قرضہ اتر جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک اصحابی ہیں، انہوں نے کسی کو، وہ بیمار تھا غالباً، اس کو کوئی تکلیف تھی، کوئی ایسی بیماری تھی، لاحق تھی۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، یا اب یہ ناظرین مجھے پوری بات یاد نہیں ہے، ایسا جھوٹ ہو جائے گا، بہرحال تو انہوں نے وہ آیات جو تھی وہ پوری صورت پڑھ کر ان کو دم کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدمی جو ہے نا وہ تندرست ہو گیا۔ تو جب وہ تندرست ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تم نے اس کو کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے اوپر سورۃ المؤمنون دم کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی آدمی کے اوپر کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنا بڑا اس کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ہو، تو وہ آدمی اس سورت کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک میرا دوست تھا فیصل آباد میں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں قرضے تھے، اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ تم اس سورت کو اس طریقے سے پڑھو، فرض نماز کے بعد جتنی آپ کے پاس فرصت کا وقت ہے، آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے، آپ اس سورت کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرضے کا خود محافظ بن جائے گا۔ اللہ آپ کو ایسی حبی امداد فرما دیں گے کہ آپ کا قرضہ خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا قرضہ کیسے اترا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کا قرضہ دنوں میں اتر جائے گا، اور اللہ آپ کو خوشحال کر دے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کریم کے پاس ہیں یہ سارے معاملات، تو پروردگار اس آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی اسلام آباد سے میرے ساتھ ملا، اسلام آباد میں نے اس کو یہ بتائی صورت، پوری صورت۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر پوری صورت آپ نہیں پڑھ سکتے نا، تو پھر اس کی آخری جو چار آیات ہیں نا، وہ آپ تلاوت کر لیا کریں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر ابراہیمی درود شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا انکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی اتوار ہو یا سوموار، یہ دو دن، اتوار اور سوموار، یہ دونوں دنوں کے درمیان آپ نے اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کسی مہینے میں بھی، ہر چاند کا کوئی بھی مہینہ ہو، کوشش یہ کریں کہ اول جو ہو، ورنہ ہر سوموار اتوار کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اتوار سے شروع کریں اور آئندہ اتوار تک پڑھیں، سوموار سے شروع کریں، آئندہ سوموار تک شروع کریں، تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے غیب سے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، اس کی یہ جو آخری 4 آیات بتائی ہیں نا، یہ آخری 4 آیات آپ نے 141 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اور اول آخر درود آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات، آپ کا قرضہ کس طریقے سے اترتا ہے اور اللہ آپ کو غیب سے کیسے مدد فرما دیتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر مجھ سے اس کی اجازت لینی ہے تو آپ میرے چینل پر آپ کمنٹس میں لکھیں، میں آپ کو اس کی مکمل اجازت دے دوں گا۔